बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप लोगों को चंद दिन पहले मैंने एक व्लॉग के अंदर बताया था, जब मरियम नवाज़ की तकर्री हुई बीइंग ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइज़र, उसके बाद पार्टी के अंदर लोगों जो सीनियर की आदत है वो उससे खुश नहीं थी और इस पे जंग के अंदर अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की थी और उन्होंने बताया था कि सीनियर जो उनकी क़ियादत है उन्होंने उस पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। दूसरा, कराची के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन है 20 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बावजूद अभी तक उसके जो नताइज है वो सामने नहीं आए और इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान नहीं किया। इसके पीछे मकासद क्या है और कराची इलेक्शन के अंदर क्या कुछ हुआ है। आज डॉन अखबार की एक स्टोरी है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर रहनुमाओं को एक टास्क दिया है कि इमरान खान के खिलाफ एक नया बयानिया तैयार करिए और उसको इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इस नए बयानिए के अंदर क्या कुछ होगा, एक तो उनके ओट को इज्जत दो वाला जो बयानिया था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और वो बाद में जब ये पीडीएम की हुकूमत बन गई और ये सारी चीज़ें हो गई तो उनका बयानिया तो ख़त्म हुआ। अभी उसको रिक्राफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब उसको असर नव दूसरे शक्ल से आवाम के सामने लाने की कोशिश की जा रही है और अगले चंद दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और जो बाकी लोग हैं वो बयानात देने का सिलसिला शुरू करेंगे और इसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज़ हमीद और इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को टारगेट किया जाएगा और उन पे ये इल्ज़ामात लगाए जाएंगे कि ये वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान को हुकूमत में लाया और फिर इमरान खान को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और इस मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट ने तबाह कर दिया और ये जब भी चाहते हैं तो अपने मर्ज़ी के बंदे को उठाकर वहाँ पे बिठाते हैं और फिर जब चाहते हैं तो उसको गिरा देते हैं। तो एक किस्म की जो मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी वगैरह ने 9 महीनों में इस मुल्क को तबाह कर दिया, ये सारा जो गंद है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे डालने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इसी बयानी को इलेक्शन मुहिम के दौरान आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इनका तोशाखाना और ऑडियो लीक्स की जो एक स्कैंडल्स इन लोगों ने सामने लाने की कोशिश की वो तो नाकाम हो गई, क्योंकि तोशाखाने के सिलसिले में जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 1947 से तमाम लोगों का रिकॉर्ड लाया जाए तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून उससे पीछे हट गई और उस इशू को छोड़ दिया। और आजकल आप देख रही है कि मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी और उनके जो बगल बच्चे हैं उन्होंने तोशाखाना का नाम तक ही छोड़ दिया है। कोई भी बंदा तोशाखाने के हवाले से बात नहीं करते, क्योंकि अभी इनको पता है कि अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड कौम के सामने आया तो इन लोगों के कपड़े उतर जाएंगे, क्योंकि जो हशर इन लोगों ने तोशाखाने का किया है वो शायद पाकिस्तान के माजी में बाकी हुक्मरानों ने भी नहीं किया होगा। दूसरा, चूँकि इमरान खान ने लीगल तरीके से सारी चीज़ें ली है तो उसी वजह से लीगल साइड पे उनके ख़िलाफ़ भी कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो अब हाल ही में पंजाब के अंदर इनको बदतरीन शिकस्त हुई तो उसके बाद ये अभी बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह को सूबाई सदारत से हटा रहे हैं। साद रफ़ीक और एहसन इकबाल से कहा गया, लेकिन उन दोनों ने मुबैना तौर पे इनकार कर दिया कि हम पार्टी की सूबाई सदारत संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरह अभी ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ अलीम खान को आगे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो अलीम खान को सूबाई सदर बनाने की बातें की जा रही है। इसी तरह नवाज शरीफ को एक और जो मुश्किल है वो पार्टी के अंदर से मुमकिन बगावत है, और जब से उन्होंने मरियम नवाज़ को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साथ साथ पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कर दी है, उसके बाद पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप लोगों ने 1-2 दिन पहले साद रफ़ीक का स्टेटमेंट देखा होगा एक टीवी प्रोग्राम के अंदर, जो वो बैठे थे और उन्होंने जिस तरह ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ बात की और उसने जिस तरह
ملکی اسٹیبلشمنٹ اور ساتھ ساتھ عدلیہ کے ماضی کے کردار کے حوالے سے بات کی، تو وہ چیزیں ابھی سامنے آنے شروع ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو سینئر قیادت ہیں وہ کسی بھی صورت میں مریم نواز کو لیڈر کے طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے نواز شریف کو اس چیز کا علم ہے کہ پارٹی کے اندر اگر یہ سینئر قیادت وہ ایک سائٹ پہ چلی گئی اور یا ان لوگوں نے مزاحمت شروع کی تو پھر اسی صورت میں نواز شریف کے لیے پارٹی پہ گرپ برقرار رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے ان کو یہ خدشہ بھی ہے کہ آنے والی الیکشن کے اندر یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو اور بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے پاکستان واپسی سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی کچھ شخصیات سے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ مریم نواز کو بھیج دیا جائے گا۔ لیکن مریم نواز آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو پروونشل اسمبلی کی ضمنی الیکشن ہوئی تھی اس میں مریم نواز نے جو کمپین وہاں پہ چلایا تو اس کی کیا نتائج سامنے آ گئی۔ مسلم لیگ نون کو ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتی ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے لوگ تو ان کو ڈیفینیٹلی جلسوں میں آئیں گے سنیں گے، لیکن ووٹ ان کے کہنے پہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، اور میرے خیال میں یہی جھوٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مشکل فیوچر کے اندر بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ بھی چیز ہے کہ علیم خان جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو آگے لے کر آنا، کیونکہ ان پہ مسلم لیگ نون کے ان سینئر قائدین نے ہمیشہ تنقید کی تھی، ان پہ الزامات لگائے تھے، اور ابھی ان کے پارٹی کے اندر لا کر ان کو سیم رو کے اندر ان کے ساتھ اگر بٹھایا جائے گا تو اس سے اور بھی معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی خیال ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کہ کراچی کے جو حالیہ بلدیاتی الیکشن ہے اس کو بھی ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان کی پاپولیرٹی تو ختم ہو گئی کراچی کے اندر، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ طاقتور لوگوں نے ایک پلان کے تحت یہ سارا گیم کیا تاکہ عمران خان کو ڈسکریج کیا جائے، اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 22 گھنٹے گزر گئی لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے نتائج جاری نہیں کی، حالانکہ یہ تقریباً 235 یونین کونسل ہیں، اور یہ 235 یونین کونسلوں کے نتائج کل رات 12 بجے سے پہلے تک مکمل ہونا بالکل مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ یہ بتا رہی ہے کہ ٹرن آؤٹ کم تھا، تو اگر ٹرن آؤٹ بھی کم رہا تو اس کا مقصد ہے پھر تو یہ 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پہ یہ الزامات لگائی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو آگے لانے کے لیے یہ ایک پلان کیا گیا۔ الیکشن کمیشن بھی بظاہر اس کا حصہ ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن بھی کچھ نہیں بول رہا، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ اس پورے گیم کے اندر باقاعدہ حصہ دار ہیں، اور وہاں پہ یہ الزامات بھی ڈپٹی کمشنر پہ لگائی جا رہی ہے کہ انہوں نے الیکشن رزلٹ روک رکھا ہے اور اس کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو آگے لا کر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیل دیں گے، کیونکہ تقریباً کل رات تک 170 نشستیں 235 میں سے 170 یہ دونوں جماعتیں تقریباً اس پہ لیڈ کر رہے تھے اور یہ جیتنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن ان سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے کافی سارے کم از کم 50-60 جو نشستیں ہیں وہ ان سے واپس لیا جائے گا، ایسا دکھائی دے رہا ہے، جو بظاہر صورتحال وہاں پہ ابھی تک نظر آ رہی ہے۔ اور سندھ کے باقی اضلاع کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو دادو وغیرہ کے علاقے ہیں جہاں پہ سیلاب نے لوگوں کو تباہ کیا تھا، تو وہاں پہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے جیت لیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا، تو آپ ای وی ایم مشین کے ذریعے الیکشن کروا دیں اور پھر قوم دیکھ لیں گے کہ پیپلز پارٹی کو کس نے ووٹ دیا ہے۔ یہ تو کراچی میں کبھی بٹو نے بھی کامیابی حاصل نہیں کی تھی، پیپلز پارٹی شاید پہلی مرتبہ یہاں پہ کچھ نشستیں جیت رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن کا کردار رہا، جس طریقے سے سندھ حکومت اور انتظامیہ کا کردار رہا، وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ ابھی تک الیکشن کے نتائج جاری نہ کرنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں ایک زبردست قسم کی ریگنگ ہو رہی ہے،
اور پیپلز پارٹی کو یہ جو کراچی ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کرنے کا ایک پورا پلان بنایا گیا ہے اور ان کو ہینڈ اوور کیا جائے گا. یہ عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا پیپلز پارٹی کو، لیکن ابھی چونکہ ٹپا جو سسٹم ہے اس کے تحت ان کو ووٹ دیے جائیں گے. تو چلو دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا رد عمل دیں گے. لیکن اس سے الیکشن کمیشن کی بھی بہت زیادہ بدنامی ہو گئی، اور میرے خیال میں سندھ حکومت اگر کچھ کرتی تھی، ان کی اپنی پارٹی ہے اس کو اقتدار میں لانے کے لیے کچھ بھی وہ شاید کہ کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن الیکشن کمیشن اگر اس کا حصہ بن گیا تو اس سے الیکشن کمیشن کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اور جو عمران خان ان پہ الزامات لگا رہے تھے تو وہ ایک بار پھر بالکل درست ثابت ہو جائیں گے. اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ پاکستان کی بھی بدقسمتی ہے، اور جو پاکستان کے اندر ای وی ایم کا جو سسٹم لانے کا لوگ مطالبہ کر رہے تھے، آج وہ بھی درست ثابت ہوا کہ اگر ای وی ایم مشین ہوتا تو شاید اس قسم کی جو دھاندلی تھی اس کا کرنا کافی مشکل ہو جاتا، اور ابھی تک پورا جو رزلٹ ہے وہ سامنے آ جاتا. نہ تو حیدرآباد کے اندر یہ صورتحال بن جاتی، نہ دادو کے اندر بن جاتی، نہ کہیں اور بن جاتا، اور پھر لوگ دیکھ لیتے کہ جو لوگ الیکشن کے لیے آئے ہیں انہوں نے واقعی پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا، یا جو پیپلز پارٹی نے ابھی نشستی جیتی ہے یہ انہوں نے عوام کے سپورٹ سے جیت لی ہے. لیکن چلو دیکھتے ہیں یہ جو نتائج سامنے آ جائے، اور اس پہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کا رد عمل دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا موقف ہے اور کیا اپناتے ہیں. لیکن جو ویڈیوز اور چیزیں سوشل میڈیا پہ سامنے آ گئے ہیں اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل کا الیکشن ایک بدترین قسم کا الیکشن ثابت ہوا، اور میرے خیال میں اتنے اوپنلی ٹپا سسٹم کو چلانا یہ بہت افسوسناک تھا. اور میرے خیال میں یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ ایک جو سلیکشن ہے شاید کہ وہ ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.